آیت نمبر 23. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وراودته، اور پھسلایا اس یوسف کو، التی اس عورت نے، ہوا وہ یوسف، فی بیتہا اس کے گھر میں تھے، عن نفسی اس یوسف کے نفس کے بارے میں، وغلقت اور اس نے بند کر دیا، الابواب دروازوں کو، وقالت اور وہ کہنے لگی، حیت لک میری طرف آؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. قال یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ، ربی میرا رب ہے، احسن اس نے اچھا کیا، مثوائی میرے ٹھکانے کو، انہو بے شک شان یہ ہے، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور پھسلایا اس عورت نے اس یوسف کو، یوسف جس کے گھر میں تھے، عن نفسه اس کے نفس کے بارے میں، وغلقت الابواب وقالت حیت لک اس نے دروازے بند کر دیے اور اس نے کہا میری طرف آؤ. قال معاذ اللہ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی یقیناً وہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، انہو لا یفلح الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. راودته اس کا معنی ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ، بڑے چال اور مکر کے ساتھ بار بار کوشش کر کے کسی کو اپنے دام میں پھنسا لینا. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر پہ بھی رہتے تھے، اور جو اپنے گھر پہ رہتا ہو اس کو ایسے کام کے لیے ورگلانا قدر آسان ہوتا ہے، کیونکہ دن میں سینکڑوں دفعہ اس پر نظر پڑتی ہے، سینکڑوں دفعہ اسے کام کرنے پڑتے ہیں، تو خلوت ہوتی ہے، کئی مواقع مل جاتے ہیں. تو اس عورت نے آہستہ آہستہ یوسف کو بسلانا چاہا اس کے نفس کے بارے میں. دیکھیں یہ خرابی ہے منہ بولا بیٹا بنانے کی. اب اس نے پیچھے کہا تھا نا، اونتخذہ ولدا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ منہ بولا بیٹا اگر محرم رشتہ نہ ہو تو پھر اس میں خرابیاں آ سکتی ہیں. اکثر لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا، وہ کسی سے بچہ لے کے مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، پھر بعض دفعہ خرابیاں نکلتی ہیں. اب یہ وہ عورت ہے کہ جو یوسف کو پہلے بیٹے کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے، چونکہ بیٹا سکا نہیں تھا، اب اس کی نگاہ بدل گئی. تو اس لیے شریعت نے جو احکام دیے ہیں، کسی سے بچہ اڈاپٹ کرنا، منہ بولا بیٹا بنانا کسی کو، اس کے جو اصول ہیں وہ بچہ لیتے وقت پورا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچہ اگر لینا ہے تو وہ خاص طور پر وہ عورت کے محرم رشتوں میں سے ہونا چاہیے. عورت کی بہن کا بیٹا ہو، اس کے بھائی کا بیٹا ہو، ایسا کہ جس کا عورت سے نکاح نہ ہو سکتا ہو. اور اگر بچی لینی ہے تو بچی مرد کے خاندان سے، مرد کے خاندان سے ایسی بیٹی لی جائے کہ مرد کا اس سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، اس کی بھتیجی ہے، اس کی بھانجی. اس میں قدر
جو ہے وہ خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگر اپنی بیٹیاں ہوں تو پھر بچہ پرایا کسی کا بھی ہو تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ لیا جائے تاکہ کسی قسم کی خرابی واقع نہ ہو. تو بہرحال اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا اور پوری کوشش کی. گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، خلوت ہے، گھر کے اندر پیچھے کمروں میں لے گئی اور پھر دروازے بھی بند کر دیے، اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. یہ آزمائش یوسف علیہ السلام کی اس آزمائش سے بڑی تھی جو بھائیوں کی وجہ سے آئی تھی. بھائیوں نے جو کنویں میں پھینکا تھا نا، وہ آزمائش چھوٹی تھی اس آزمائش کے مقابلے میں، کیونکہ یہ آزمائش ایمان کی آزمائش تھی. ادھر جان کا خطرہ تھا، ادھر ایمان کا خطرہ تھا. تو یہ بہت سخت آزمائش تھی. اور ادھر یوسف علیہ السلام مجبور اور لاچار تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بااختیار ہے. چاہتے اگر تو سب کچھ ہو سکتا تھا. دونوں صورتوں کے اندر بھی بڑا فرق ہے. وہاں پر مجبور تھے، یہاں پر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اور پھر کتنی چیزیں یہاں پر جمع ہیں. ایک بندہ پردیس میں ہو جہاں پر نہ اس کے ماں باپ ہوں نہ بہن بھائی ہوں، اس کو نہ ذلت کی پرواہ نہ بے عزتی کی پرواہ. اس کو کوئی گالی دے دے، کوئی مار لے، وہ کہتا ہے یہاں پر مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں کسی اپنے عزیز و اقارب کے سامنے شرمندہ تھوڑی ہوں. اب پردیس کے اندر انسان کئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں واقع ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مجھے کون دیکھتا ہے اپنوں میں سے. یہ وجہ بھی ہے. اور پھر خوبصورت خوب سیرت نوجوان، اور پھر خود دعوت دے رہی ہے، گھر کی ملکہ خود دعوت دے رہی ہے. کتنی چیزیں یہاں پر جمع ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ برائی بالکل میسر آ چکی ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی یہ کہہ رہی ہے ہائی تلک، آؤ میری طرف، اس موقع پر اللہ کو پکارا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہے، دروازے بند ہی کیوں نہ ہوں، وہ سچی اللہ سے پناہ مانگے، اللہ اس کے لیے رستے کھولتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بچنا چاہے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے لیے نکلنے کے رستے بناتا ہے. تو یہ حقیقت ہے، جو گناہ سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور جو نہ بچنا چاہے، جو اس گناہ کے اندر لت پت ہونا چاہے، تو اس کے لیے بھی رستے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، اس اللہ نے پھر دروازے بھی کھول دیے، سارے رستے آسان کر دیے نکلنے کے. انہ ربی، اللہ سے پناہ مانگی اور کہا کہ وہ میرا رب ہے. کون؟ یہاں پر دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر وہ اللہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے میرے ٹھکانے کو بڑا اچھا کیا ہے. اس نے مجھے کہاں کنووں سے نکالا، کہاں پر مصر کی منڈیوں سے بکوا کر عزیز مصر کے گھر مجھے لا ٹکایا. اب میں اسی کی نافرمانی کروں جس نے مجھے اتنی عزت دی. اللہ، یہ انسان اگر سوچ لے نا تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. کیونکہ اذا كنت في نعمة فرعاها فإن الذنوب تزيل النعم. جب انسان کسی نعمت میں ہو تو اس نعمت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جس نے مجھے اتنی عزت دی، اب اگر میں گناہ کے اندر واقع ہوتا ہوں تو وہ میرے سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. انسان کو عزت، انسان کو بعض ایسی نعمتیں جس کا انسان کو بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا، وہ انسان سے اس کے گناہوں کی وجہ سے چھین جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، وہ میرا رب ہے، اور اب میں اس گناہ کے اندر واقع ہو جاؤں. تو اس لیے ہمیں جب بھی ہم سے کوئی نعمت چھن جائے،
ہمیں دوسروں کو ملامت کرنے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل میرے سے سرزد ہوا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے میرے سے واپس دے دی ہے. اپنے پر غور ضرور کرنا چاہیے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ بڑا اچھا کیا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر رب اپنے مالک کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، سردار کو، مالک کو. انہو ربی، بے شک وہ جو تیرا خامن ہے نا عزیز مصر، ربی وہ میرا مالک ہے. احسن مثوائی، اس نے میرا ٹھکانہ بڑا اچھا کیا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے اس گھر کے اندر. اور تجھے بھی کہا تھا کہ تو جو ہے وہ اس کی عزت کرنا. اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اب میں اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں. یہ بھی خاندانی اور پاکیزہ روح کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنا، کہ اس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اور اب میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا سمجھ ہی لے تو وہ بیٹا بھی بیٹا نہیں بنتا. اس کو جیسے موقع ملے اور جیسے اس کے لیے میسر ہو وہ خرابی کر دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے وہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں کیسے اب اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں. یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے محسن کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، وہ احسان دنیاوی ہو کہ دینی ہو. اب یہ صرف دنیاوی احسان ہے یوسف علیہ السلام پر، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹھیس دی. دونوں معنی ٹھیک ہے. وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، یا وہ مالک میرا سردار ہے، اس نے مجھے یہاں پر بڑی عزت دی ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا. اور یہ سچ ہے کہ انسان جب احسانات کو یاد رکھتا ہے تو گناہ کی طرف جلدی نہیں جاتا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. یہاں پر ظلم کیا تھا؟ زنا کرنا ایک ظلم ہے. کسی کی کھیتی کو پانی پلا دینا، کسی کے نسب کو برباد کر دینا. زنا سے خاندان اور نسب برباد ہو جاتے ہیں. کسی کے بستر پر اپنا بیٹا، کسی کی کھیتی کو پانی دینا، یہ ظلم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے وہ تو فلاح پائے گا ہی نہیں. تو تم مجھ سے ظلم کروانا چاہتی ہے. یہ ہے یوسف علیہ السلام کی پارسائی، ان کی پاکیزگی، کہ انہوں نے جو اس موقع پر اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیاب کیا. آگے والی جو آیت مبارکہ ہے اور پھر آگے سارا واقعہ ہے، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے خلاصی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پھیرا، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.